اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Ladies and gentlemen, I am honored to be again in this august, respectable institution. I would say it's very difficult these days all over the world to find particularly, summarily, some intentionally fixed institutions. اور تعلیم کے علاوہ بھی اگر کوئی ڈسپلن ہو تو ماشاءاللہ وہ اس میں استادوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. اصل میں یہ جو موضوع ہے یہ کچھ آسان نہیں ہے. ایڈیالوجی آف پاکستان از ناٹ اے سمپل سبجیکٹ. سب سے بڑا جو ہمیں سوال درپیش ہوتا ہے ایڈیالوجی پہ کہ یہ ہے کیا. اٹس اے سیٹ آف سرٹن آئیڈیاز جس کی بنیاد پہ آپ پولیٹیکل ریلیجس انسٹیٹیوشنز بلڈ کرتے ہو. یہ کوئی ایک خیال نہیں ہوتا یا ایک دن کا ریلیٹیولی دس کائنڈ آف یسی سیٹ آف آئیڈیاز گوز آن فار سینچریز ایون. تب کہیں جا کے تو اس گنبد نیلوفری سے کچھ طلوع ہوتا ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو وطنیت جو میں کہنے والا ہوں ذرا غور سے دیکھا, وطنیت سب سے پست موضوع ہے. وطنیت کی کوئی اساس نہیں ہوتی. سچ پوچھو تو وہ 5000 سال قبل کے سیتھینز اب آپ میں سے نہ ان کا کسی کو نام پتہ ہے, نہ ان کی وطنیت کا پتہ ہے, نہ اس کی اولاد کا پتہ ہے کہ وہ کون تھے, کہاں سے آئے. جو پرٹیکولرلی ہمارے بر صغیر کے بھی مالک تھے, ساری دنیا کے بھی مالک تھے, اب اس نسل کا نام و نشان کہیں چند ایک پہاڑوں میں گمشم, اور جن کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھے, ان کا وطن کیا تھا. دین یو لک ایٹ دوز اکمینینس جو ساری دنیا کے مالک تھے, جس کو آپ حقہ منشی کہتے ہیں, بہت بڑا خاندان جن میں ذوالقرنین بھی موجود تھے, but we don't know anything about them. And what about the Babylonians, Kassidians, بنو قد نظر کہاں گئے, کدھر گئے, کون سے وطن تھے ان کے. کون سے لوگ آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان عظیم قوموں سے تھے یا عظیم خاندانوں سے تھے. لے کے ایک سلسلہ چلتا چلا آتا ہے بنی آدم کا, اور کبھی شیش بھی نوح کی اولاد, کبھی نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. دی مین کاز اس کہ زمین نہ کسی کی ملکیت ہے. اب اس وقت کو یاد کیجیے طارق بن زیاد اترے تھے جب ساحل سمندر پہ اور کشتیاں جلا دیں, تو لوگوں نے کہا دور رہی مسواد وطن باسیوں رسیم. اتنی دور ہے وطن سے. طارق کچھ تو گنجائش چھوڑتے بچت کی. ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست. لشکر سبق دے رہا ہے سپہ سالار کو کہ اے ابن زیاد اتنی دور آ گئے ہم, تم نے سمندر کو ہم پہ بند کر دیا, اور تم نے ہر چیز کو ہم پہ, ہمیں اس ویرانے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو خندی دست برد با شمشیر خیش گفت, اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر تک لے گیا, ہنسا اور اس نے کہا ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست. یہ ساری زمین ہمارا وطن ہے, یہ ساری زمین ہماری ملکیت ہے, کیونکہ ہمارے خدا کی ملکیت. This kind of a commitment is not born out of land. یہ زمینوں سے نہیں پیدا ہوتی. بہت کم ملک ہیں. اب ذرا انگلینڈ کی مثال لے لیجیے. اگر انگلینڈ کی آپ تمام شاعری جمع کر لو تو وطن کے بارے میں, انگلینڈ, ڈیئر انگلینڈ, پیارے انگلینڈ, پرانے انگلینڈ, نفیس انگلینڈ, کالے انگلینڈ, پیلے انگلینڈ, مگر انگلینڈ میں کوئی بھی نسل ایگزسٹ نہیں کرتی.
اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ ہائیسٹ کمپلیکس اگر کسی میں نسل کے اجرا کا ہے تو ان میں ہے. حتیٰ کہ ایک شہزادی کے انتخاب کے لیے صوفیا الیکٹس آف ہنوور کی طرف ان کو جانا پڑا اپنے لیے ملکہ ڈھونڈنے میں. ولیم آف اورنج کا انتخاب اس طرح ہوا تھا کہ پورے انگلینڈ میں نسل شاہی کوئی نہیں رہی. مگر کیا انگلینڈ کی نسل شاہی کون سی؟ They were Angles, basically were living in England. پھر کیا ہوا؟ سیکسنز نے حملہ کیا. سیکسنی کے صوبے سے لوگ اٹھے, انہوں نے سارے انگلینڈ کو سمیٹ لیا. سیکسن لارڈز کا ایک قانون تھا جو شاید انگریز شرم سے بتاتے ہی نہ ہو, کہ ایوری فرسٹ نیولی میرڈ وومن ول اسپینڈ ہر نائٹ ود دی سیکسن لارڈ. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ ان میں سے کون سی قوم باقی رہی اور کون سی نہیں رہی. سو ان کو بھی علم ہو گیا تو انہوں نے اس پوری قوم کا نام اینگلو سیکسن رکھ دیا. یعنی اتنی شناخت گم ہو گئی اس قومیت کی کہ انہوں نے نام ہی اینگلو سیکسن. تھوڑی دیر بعد وائکنگز آ گئے. ونس اگین دا سیم اسٹوری واز ریپیٹڈ. نوبڈی کین سے کہ یہ کس کی اولاد ہیں. وائکنگس کا کام ہی دو تھے, کثرت مشروبات اور کثرت یہ جو تقریبات. تو ان دونوں قوموں سے کون سی قوم بچی ہوگی اور کون سا انگلش بچا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. یہ تو تاریخی جانتے ہیں. حتیٰ کہ یہ تاریخی انگلینڈ ہی گواہ ہے کہ ونس دی چیلنجر آف دی تخت جو تھا وہ ایڈمنڈ دی باسٹرڈ کے نام سے مشہور تھا. اس کی بڑی بغاوت مشہور ہے, ایڈمنڈ دی باسٹرڈ. سملرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام کی کوئی نسبت ان کی وطنیت سے قائم نہیں ہو سکتی. وطن بدلتے رہتے ہیں جگہ پر. میں آپ سب کے بارے میں دعوتاً کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹرانساکشیانہ کے کبھی ایک ملک سے اٹھے, کبھی دوسرے سے اٹھے, کبھی تیسرے سے اٹھے. وہ جو چگاتائی ہے وہ مانگولز ہیں, کو جو ترکس کی اولادوں سے آئے. یعنی ٹوگیدر دس ایز اے کنٹری, particularly India is a place جہاں اقوام نے جمع ہو کر نہ صرف ایک ملک انتخاب کیا بلکہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری لینگویج از بورن آؤٹ آف لشکرز. اردو کا نام ہی لشکری زبان ہے, جو ٹرکی زبان کا لفظ ہے, کہ ہماری قومی زبان بھی لشکری زبان ہے جو مختلف اقوام کے مختلف نسلوں کے لوگوں کے اجتماع سے پیدا ہوا. That's the true condition of a country. اب میں کس کا, یہ تو راہداری تھی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب بھی راہداری ہے, اپنی اصلیت پہ آ گئی ایسی پیک کی گئی. اب دیکھ رہے اس راہداری کو 7,000 میل پہ جگہ جگہ قبائل کے ہجوم تھے. جب کسی کارواں نے گزرنا ہوتا تو وہ اس قبیلے کو پیسے دیتا اور گزر جاتا. Exactly this is going to happen now. مگر خوش قسمتی یہ ہے کہ موسٹ آف دی راہداری ہمارے قبضے میں ہے. ہم زیادہ پیسے لیں گے اس راہداری. خواتین و حضرات, وطنیت کی ایسی کوئی مثال ہمارے پاس موجود نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے. جو مقام آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی 15ویں 16ویں 17ویں صدی کی طاقت جو ہے آٹمن ٹرکس ہے. آٹمن ٹرکس ابھی وہ تاریخ کا باب آپ کی زندگیوں سے انہوں نے بھلا دیا جان بوجھ کر. کسی نے اسپینش لوگوں سے پوچھا کہ یار 150 سال, آپ دیکھو نا 100 سال ادھر ذرا گھومتا پھرتا رہا ہے انگریز, اور اب بھی تک ان کے اثرات ہم پہ نازل ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ 850 برس جس ملک پہ مسلمانوں نے حکومت کی اسپین پہ, ان کا نام نشان ہی غائب ہو گیا. نو گڈ مسلمس, مسلمان نظر ہی نہیں آتا. یہ تاریخ سلطان محمد بن ابی عامر نے لکھی کہ جب اس نے بارسلونا کو فتح کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, بڑا تنگ کرتے تھے, تو اس نے اپنے نا ایک منشی کو بلا, الحاجب کو بلایا تھا. یہ خود بھی الحاجب کیونکہ منشی تھا پہلے بادشاہ کی. تو اس نے سے کہا ہاؤ مینی وارز آئی ہیو فاٹ اگینسٹ کرسچنس. 57. تو اس نے کہا ہیو آئی لاسٹ اینی.
میں نے کہا نان. 57 یعنی 57 جنگ جو اس نے لڑی تھیں ان کے خلاف، اس میں اس نے ایک بھی نہیں ہاری تھی. تو اس نے پوچھا پھر میرا حق نہیں بنتا کہ میں المنصور کا ٹائٹل اختیار کروں؟ کہ جناب اور حق کس کا بن رہا اگر آپ کا نہیں بن رہا؟ اس دن سے تاریخ میں ابن امی عامر جو تھا وہ الحاجب المنصور کہلوایا. It's not a part of our record. We don't know much about this history. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ we are not a part of that history. مگر ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمیں ہمسائے کے دکھ کی خبر نہیں ہوتی، مگر مشرق و مغرب میں جہاں کوئی مسلمان زخمی ہو ہمارے دل پہ گھاؤ پڑ جاتا ہے، ہمارے دل پہ گھاؤ. فلسطین کی حمایت کے لیے تو ہم تیارے لے کے پہنچ گئے تھے. ہم وہ بے نیاز اور بے فکر مسلمان ہیں کہ اگر ہمیں جب ترکی کی جنگ میں جب ترکی مرد بیمار تھا اور ہمیں بلایا گیا تو ہم لیبیا پہنچے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں قدم کر بھائی ایسا کیا تعلق ہے؟ ایک یہودی نے کوشچن کیا ہمارے پاکستانی بریگیڈر سے، یار تم پاگل لوگ ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ یار جنگ ہم شام سے لڑ رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم ہمارے خلاف لڑنے آ جاتے؟ تو اس نے کہا ہم ملت واحدہ ہیں، ہماری نسبت وطن سے نہیں ہے، ہماری نسبت محمد رسول اللہ سے ہے، اور کوئی شخص جو ان سے وابستہ ہے وہ ہم میں سے ہے اور ہم ان میں سے ہیں. ہماری نسبت اپنے اللہ سے ہے، ہماری نسبت جگہوں سے نہیں ہے، پلیسز سے نہیں ہے، خدا سے ہے. یہ ایک ایسی عجیب و غریب حقیقت ہے کہ جو مسلمان امہ کو ہر چیز سے جدا کر دیتی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ایکر فتح ہوا تو الملک الاشرف نے جو صلاح الدین کی نسل سے تھا اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا، قرآن رکھا. آپ وہ بیمار تھا، مرنے والا تھا سلطان کاؤن، تو اس نے بلا کے قرآن سامنے رکھا. اس نے کہا خدا پہ قسم دو گے مجھے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تم اس آخری سٹاڈل آف دیس کروسیڈز کو فتح کر کے پیچھے ہٹو. So everybody swore. And that was the final day, the last crusade was in Middle East. جب یہاں فساد ختم ہو رہا تھا خادم حضرات، تو ایک اور جگہ شروع ہو رہا تھا، اور سلطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سے آگاہ تھا کہ جو کانسٹینٹی نوپل کو فتح کرے گا اس کا نام میرے نام پر ہوگا. اور سلطان محمد جو تھا وہ ایک حیرانی کی بات آپ کو بتاؤں کہ اناطولیہ ان کا وطن نہیں تھا، ان کا کوئی وطن نہیں تھا. دے کیم ڈائریکٹلی، پتہ نہیں کہاں سے چلتے چلتے آئے. 200-400 بندوں کا ایک قافلہ تھا، ان کا سپہ سالار ارطغرل تھا. ارطغرل نے کیا ایسا کام کیا ہوگا کہ اتنی بڑی اور عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی. ایک وقت تھا کہ انگریز ملکہ نے الزبیتھ نے لیٹر لکھا سلطان سلیمان اعظم کو، وہ چاروں لیٹر اب بھی موجود ہے اتفاق سے، جس میں اس کو سلطان بحر و بر رکھا، خداوند زمین اور مملکت اور یہ اور وہ لکھا. اور آخر میں پتہ کیا درخواست کی کہ ریفرمیشن کی وجہ سے یورپ نے ہم پہ روٹی بند کر دی ہے. ملکہ برطانیہ کی درخواست یہ تھی کہ ریفرمیشن کی وجہ سے چرچ آف انگلینڈ کو چرچ آف روم سے جدا کرنے کی سزا میں ہمارا کھانا پینا مقاطع کر دیا سارے یورپ نے. اگر اب آپ ہمیں نہ دیں گے تو ہمارا ملک بھوک سے مر جائے. فل 100 years آٹمانس مرچ مسالے دال روٹی آٹا بھیجتے رہے انگلینڈ میں. I hope you don't know this. اب آپ دیکھیے کہ کبھی خیال یہ ہوتا کیا رہا ہے. پروفیسر آرمسٹرانگ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 1350 برس یورپ کو کبھی مشرق سے اچھی ہوا ہی نہیں لگی. ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ خوف مسلم اتنا زیادہ ان کے اعصاب پہ طاری ہو گیا تھا کہ ہماری بچے مائیں جو بچوں کو ڈانٹتی ہیں بلی آ رہی ہے چوہا آ رہا ہے، وہ کہتی تھی ہش دی ٹرکس آر کمنگ.
खातिन हजरात, ये टर्क्स जो थे जिनका मुल्क आज टर्की है, इनका कभी टर्की वतन नहीं था. दे जस्ट केम फ्रॉम एयर. चलते चलते एक छोटा सा कबीला अर्तुगरल की कमान में जब यहाँ उतरा तो उन्होंने देखा ये आइडियाज़ यहाँ से जमा होते हैं कि कोई कौम कैसे बिहेव करती है, उनके आइडियाज़ क्या हैं. उन्होंने देखा कि एशिया माइनर में एक जंग हो रही है, एक तरफ ज़बरदस्त लड़ रहे हैं मंगोल्स, दूसरी तरफ सल्जूक तुर्क लड़ रहे थे. उनको नज़र आया कि सल्जूक तुर्क शिकस्त खा रहे हैं, तो वो आपस में बैठे. उनका आए तो हम माल के लिए, रोटी के लिए घर से चले हैं, चरागाहों के लिए चले हैं, चंद भेड़ें पालने के लिए चले हैं, तो लेट्स गो विद द पावरफुल. हम पावरफुल के साथ जाएंगे, ये लूट मार में थोड़ा सा हमें भी हिस्सा दे देंगे. ये हाल था जब ऑटोमन टर्क्स वहाँ पहुँचे. अर्तुगरल ने पता क्या कहा कि ये शान मर्दाना के बईद है, हम नहीं ऐसे करेंगे, हम कमज़ोर का साथ देंगे चाहे खुद भी कत्ल हो जाएंगे, देंगे कमज़ोर का साथ. वो अपने लीडर की ये मर्दानगी देखी तो वो 200 आदमी भी तैयार हो गए. एंड हिस्टोरियन से कि इतना खौफनाक हमला उन्होंने बैक से जाके मंगोलों पे किया कि 5000 लश्कर खेत हुआ. जब मंगोलों ने देखा कहाँ से ये आफत होगी, दे लेफ्ट. और सल्जूकी सुल्तान जो बच गया था उसके बदले उसने अनातोलिया में इनको जागीरें दी, और उस जागीर के बदले अल्लाह ताला ने, इस अमल खैर के बदले अल्लाह ताला ने अर्तुगरल को उस्मान जैसा बेटा दिया जिसके नाम पे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद है. देन अनदर फैक्टर हैपेंड कि जब मुसलमानों ने आकर को फतह कर लिया और सुल्तान मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर लिया, तो क्रूसेड्स के मैदान पलट गए और बजाय मिडिल ईस्ट के वो ईस्टर्न यूरोप में चले गए. अब वहाँ भी देखिए एक अजीब सा ख्याल ऑटोमन टर्क्स का उभरा. उन्होंने कहा कि अगर हम इधर लड़ते हैं, अनातोलिया में लड़ते हैं और मिडिल ईस्ट में लड़ते हैं, तो हम अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करेंगे, मारेंगे. तो उन्होंने फैसला किया कि हम मैदान जंग बदल लेते हैं. अब बजाय इधर लड़ने के हम उधर लड़ेंगे, यूरोप में लड़ेंगे, क्रिश्चियंस के साथ लड़ेंगे. 300-400 बरस सल्तनत उस्मानिया के इन फातहीन ने ईस्टर्न यूरोप पे हुकूमत की. वियना से पलटे हैं, बाकी सारा ईस्टर्न यूरोप इनके पास, क्रीमिया इनके पास था, हाफ ऑफ रशिया इनके पास था. अनडाउटेडली दे वर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दैट डे. हत्ता के एक लतीफ़ा तन आपको बात बताऊं कि जॉर्ज वाशिंगटन ने बाकायदा एक लेटर लिख के इनसे खराज इनको दिया है पूरे एक हाफ सेंचुरी कि आप अज़राए करम अमेरिका के साहिल पे हमला ना करना. उसके बदले में एक रकम जो है मुसलसल जॉर्ज वाशिंगटन से साइन शुदा ऑटोमन के पास अब भी मौजूद है. ये तो क्वेश्चन पैदा होता है कि इनका कौन सा वतन था. द फनी थिंग इज दैट नो कंट्री. वो एक ऐसी बड़ी आइडियोलॉजी के ऊपर बैठे हुए थे कि उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया हर मुल्क मिल के मास्त के मिल के खुदा मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है. कभी भी ज़मीनों का दिफा जो है ज़मीनों की वजह से नहीं होता. कभी कोई कौम वहाँ नहीं पाई जाती जहाँ वो पाई जाती थी. ये उलट फेर ज़मानों का सदियों के अंदर. देन व्हाट मेक्स अ नेशन, ये वो है जिसको आप आइडियोलॉजी कहते हैं. आप आइडियोलॉजी क्यों कहते हैं इसको? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दो असूल कार फरमात है. नंबर 1, को मुग़लों को इस की वजह को उनकी कमज़ोरियाँ नहीं थी. बड़ी बड़ी हुकूमतों में 550, 850 बरस भी हुकूमतें चली. इट वॉज अननेसेसरी कि जो मुग़ल 300 साल के बाद ख़त्म हो जाए. मगर कोई कवानीन फितरत नहीं बदल सकता. और बहुत बड़ा कानून फितरत ये था इंडिया में कि माइनॉरिटी कैन नॉट ओवर रूल मेजॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम माइनॉरिटी में थे, बहुत छोटी माइनॉरिटी.
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک فساد شروع سے چلا ہوتا ہے کہ چند سویلینز اٹھتے تھے کہ وی آر مور امپورٹنٹ, ڈیموکریسی از ویری امپورٹنٹ اینڈ دا ملٹری شوڈ بی کنٹرول. مگر جس بر صغیر کی تاریخ میں ہی فوج اور استاد لکھا ہو وہ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک 750 برس کی مسلسل حکومت کے بعد اسپین میں مسلمان کتنے ہیں؟ Where are they? Where have they gone? نہ اس کی ساحلوں پہ موجود ہیں نہ پہاڑوں میں. کرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا, سامنے بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے. ذرا سی میری آنکھ اوجل ہوئی تو میں نے عرب عمامے لہراتے دیکھے ہوئے, الجیرینز دیکھے, ادھر دیکھے جو پہاڑوں پر سے اتر کے داخل ہو رہے تھے. وہ رہتے ہیں خواب و خیال کا حصہ ہو گئے. یہ کیوں ہوا کہ اس ملک میں 60 کروڑ مسلمان؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر 850 برس کی حکومت کے بعد اسپین میں مسلمان نظر نہیں آتا تو اس ملک میں 250 یا 300 برسوں کی حکومت کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 60 کروڑ مسلمان, 20 ادھر بیٹھا ہوا ہے بنگلہ دیش میں, 20 انڈیا میں بیٹھا, 20 آپ بیٹھے ہوئے. ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل؟ خاتون حضرات, یہ ایڈیالوجی ہے. مسلمان اس ملک میں فوج کے ذریعے زبردستی داخل ہوئے. اگر راجہ جائے پال جو تھا سینٹرل انڈیا کا پرنس 2 مرتبہ اس کی حکومت پہ حملہ نہ کرتا اور دونوں مرتبہ پشاور پہ جنگ ہوئی جہاں سلطان محمود آف غزنہ نے اسے شکست دی, وہ اس شرم کے مارے آگ میں جل مرا اور اس کا بیٹا اننگ پال حکمران ہوا. اس نے پھر حملہ کیا تو سلطان, آپ فوجی لوگ ذرا بتانا تو صحیح مجھے ایک بات, اگر ایک ملک بار بار ایسا کر رہا ہے, اگر سلطان محمود آف غزنہ نے یہ سوچا کہ تو ہر مرتبہ ایسے کریں گے اور میری ٹرانس کی سلطنت بھی جائیں گی تو میں ان کو تیار کیوں ہونے دوں؟ That was the only cause of his 17 attacks on India. وہ ان کو تیار ہی نہیں ہونے دیتا تھا. اس کو تجربہ تھا کہ 2 مرتبہ بغیر ان کو چھیڑے ہوئے ان کے سینٹرل انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ حملہ کر کے, اور انہوں نے یہ دونوں جنگیں پشاور کے محاذ پہ ہوئی, تیسری بھی بلکہ ادھر ہی ہوئی, اور ان تینوں جنگوں میں ان سینٹرل انڈیا کے دلی کے حکمرانوں نے شکست کھائی. اینڈ دیٹ بیکیم دی کاز آف, یو سی, دیٹ واز ایکسائٹنگ محمود آف غزنہ not to let them to be prepared for another war. That's why he came on. وہ ان کی کنسنٹریشن تباہ کرتا اور واپس چلا جاتا تھا. خاتون وزیر, مگر سلطان محمود آف غزنہ اکیلا نہیں گیا, نہ اکیلا آیا. اگر اس کے مقاصد میں صرف حکومت ہوتی تو یہاں تک بات ختم ہو جاتی. جیسے اورنگزیب کے بارے میں لکھا ہے نا کہ انہیں لے دے کے ساری ہسٹری میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا, ظالم تھا, ستمگر تھا. اسی طرح جو ہسٹریاں بدلتی ہیں اور میجر فیکٹ اگنور ہوتے ہیں تو شاید سلطان محمود کے بارے میں بھی یہی گمان ہے, سلطان محمد غوری کے بارے میں بھی یہی گمان ہے. مگر اصل وجہ یہ تھی کہ سلطان محمود آف غزنہ نے اس کا ایک اور بھی حل نکالا تھا. وہ غزنی کے ایک چھوٹے سے محلے حجویر میں پہنچا اور اس نے ایک درویش سے درخواست کی کہ حضور آپ چلیں, بہت بڑی فیلڈ ہے, ایک ملک ہے کافرستان ہے, خالص کفر ہے, یہ بھی نہیں کہ اس میں کوئی جعلی کفر ہے, خالص کفرستان ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو پھر سید علی بن عثمان حجویری ساتھ آئے. یہ وہ حجویری ہے جس کے بارے میں اقبال کمپلیمنٹ کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم. یہ وہ علی بن عثمان ہے جو دنیا کے سب سے بڑے 4 اساتذہ تصوف میں آتا ہے. And he is not, it's translated into 32 languages of the world. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ داتا گنج بخش ہے, مگر وہ گنج بخش کے علاوہ اتنا بڑا عالم ہے مسٹیسزم کا, اتنا بڑا کہ you can't imagine. اسی نے
اس مقصد کی تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کیا کام مسلمانوں کا سیوا کیا ہے. اس سے کہا کہ الصفاء صفت الاحباب ہے، کہ قلب کی صفائی اللہ کے دوستوں کی صفت ہے. وَهُمْ شَمُوسًا بِلَا سَحَابٍ، یہ وہ آفتاب ہیں جن پہ کوئی سایہ نہیں پڑتا. اگر یہ وہ مسلمان ہے، دیکھو یہ عجیب و غریب بات ہے، ہمارا تصور آج کی فوجوں آج کے اندازوں پہ نہیں جاتا. سلطان شمس الدین التتمش کا واسطہ خواجہ بختیار الدین کاکی کے ساتھ تھا. ہماری ایڈیالوجی زمین سے نہیں نکلتی ہے. جب بختیار الدین کاکی فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر عورت کو شہوات کی نظر سے نہ دیکھا ہو اور جس نے کبھی تہجد قضا نہ کیا ہو. عجیب مجمع تھا درویش کے گرد، کوئی بھی نہیں آگے بڑھا. ایک فوجی جرنیل سلطان شمس الدین تتمش آگے بڑھا، سلطان دہلی آگے بڑھا، اور اس نے پتا کیا کہا؟ اے شیخ امروز مرا پیش خلق رسوا کر دے. اے شیخ آج تو نے مجھے خلق کے سامنے رسوا کر دیا. کسی کو میری صفت کا پتہ تو نہیں تھا، میں تو اپنی ذات میں تھا اور تیری شاگرد، مگر آج تو نے مجھے پیش خلق رسوا کر دیا. خاتون آزادی کس قسم کے فوجی تھے؟ آئی ڈونٹ نو. محمود ایسا ہے کہ آج تک سلطان محمود کا ایک درود موجود ہے. 1,00,000 مرتبہ وہ دن میں درود پڑھا کرتا تھا. تو جب وہ اس کو سلطنت ملی تو وہ بڑا رویا کیا اور کہنے کہ میں سلطنت چھوڑ دیتا ہوں، میں درود نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس کو کہا گا نہیں اس طرح پڑھ، تو یہ پڑھنے میں اس کا ثواب جو ہے تیرے 1,00,000 کے برابر ہو جائے. یہ اس قسم کے حکمران ہیں. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ فوجی بن کے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان تاجر ہو کے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان ٹیچر ہو کے علیحدہ؟ مسلمان ایک ہی رہتا ہے چاہے وہ کسی پروفیشن میں ہو. یہ وہ آئیڈیا، وہ کمٹمنٹ، وہ ایڈیالوجی تھی جو انڈیا میں ورک کر رہی تھی، تھرو آؤٹ ورک کر رہی تھی. چاہے وہ سلطان محمد غوری کی وجہ سے ورک کر رہی تھی، چاہے وہ خواجہ معین الدین اجمیری کی وجہ سے ورک کر رہی تھی، خواجہ غیاث الدین بلبن کی وجہ سے کر رہی تھی. دیکھو وہ بادشاہ تھا، اور دوسری طرف فرید الدین گنج شکر تھا جو اس کی وجہ سے کر رہی تھی. ان کا حال کیا تھا؟ اگر بادشاہوں کے حال وہ تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کیا رویہ تھا، ان کی کمٹمنٹ کا اللہ کی ذات کے ساتھ. الفانسو ششم نکلا، اس کے پاس کو 1,50,000 فوج تھی، اور اس جنگ کو زلاقہ کی جنگ کہتے ہیں. اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے تاریخ عالم. سلطان یوسف بن تاشفین 12,000 فوجی لے کے نکلا. 12,000 بڑی عجیب و غریب ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کی، 12,000 فوجی. تو اس نے خط لکھا اور چاند نکلا ہوا تھا. چاند بڑا بریلینٹ تھا، 14ویں 15ویں کا تھا. تو الفانسو 6 نے لکھا اور اس نے کہا آج بڑا مزہ آئے گا نا، آج تو مسلمانوں کو چاند کی روشنی میں چن چن کر قتل کریں گے. سو ہی روٹ اے لیٹر ٹو اس کہ بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہاری موت میرے ہاتھ سے لکھی. تو سلطان نے اسی کاغذ کو سلطان یوسف بن تاشفین الٹا کیا، اس کے اوپر لکھا جو کچھ ہونے والا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، کوئی بڑے نہیں مارے. ہمارا اب ایسے بعض کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے بہت اچھے ہیں، انہوں نے پریکٹس بڑی اچھی کی ہے، انشاءاللہ اگلی سیریز یقیناً جیت جائیں گے، اسی وقت شکست ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ نہیں ساتھ کہتے. اسی دن یہ تو میں نے بڑی مدت سے کرکٹ دیکھتے دیکھتے یہ اندازہ لگایا کہ جس دن کسی کپتان نے ناز کیا نا میں اپنی وجہ سے جیتا ہوں یا ٹیم کی وجہ، اسی دن پٹھا بیٹھ جاتا ہوں. تو خاتون و حضرات، کمٹمنٹ کی جو بنیاد ہے نا بیسیکل، یہ ایڈیالوجی مسلمان کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں بتاؤں ہم نہیں، ہمارے آقا و مولا بھی اگر ذرا سی ادھر سے ادھر ہوتی تو حکم آتا تھا کہ اے پیغمبر آپ کو یاد ہے آپ انشاءاللہ کہنے بھول گئے تھے.
اگر آپ نے نہیں کہا انشاءاللہ تو جب یاد آئے کہہ لیا کرو. کیا عجیب ستم ہے کہ دور حاضر میں انشاءاللہ اس کام کے بارے میں کہتے ہیں جس نے کبھی نہیں ہونا ہوتا، مگر انشاءاللہ کہے بغیر پیغمبر کو بھی ہلکی سی سرزنش آ جاتی تاکہ وہ آپ تک یہ پہنچائے کہ کبھی جملے کو انشاءاللہ سے خالی نہ ہونے دو. ہمارے ہندوستان میں اسباب بغاوت ہند آپ پڑھ لیں جو لکھی انہوں نے سر سید احمد خان نے. لکھا کیا تھا اس میں؟ مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا. برٹش ویری ویل نیو کہ آئی ایم ناٹ پچڈ اگینسٹ ہندوز. ہندو ایک بہت بڑی میجارٹی تھی جس سے پہلے ہی ہم نبٹ رہے تھے، پھر یہ آ گئے بیچ میں ہی آ گئے، برٹش آ گئے. نیچرلی یہ دے ٹوک ایڈوانٹیج. ان کو پچ بیٹل تو انہوں نے لڑی نہیں، نہ جیتی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود جب گیلیپولی اور درا دانیال تک آئے تو میرا خیال ہے اتنی بدترین شکست کبھی انگریز کو نہیں نصیب. ایک آسٹریلٹس کی جہاں نیپولین نے شکست دی ان کو، اور ایک یہ شکست جو انہوں کو درا دانیال اور گیلیپولی پہ نصیب ہوئی. ایسی بری شکست کبھی انہوں نے ہائی، بلکہ یہ جو گیلیپولی کی شکست ہے it caused the ultimate downfall of the supreme power of England. Everywhere. خادم و حضرات، یہ جو ہمارے اس قسم کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بڑے لوگ تھے، اصحاب کرام کے بڑے لوگ. I agree with you, they were big. They were very big. big اس لیے نہیں تھے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. big اس لیے تھے کہ اب قیامت تک کسی فرد کے لیے کتاب میں لکھا ہوا نہیں آئے گا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا. اب نہیں آئے گا. اب ہمیں اس منصب کی جد و جہد کرنی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو. اب بر صغیر کا عالم یہ تھا، ایک سے ایک بڑا اسکول آف ریلیجن، ایک سے ایک بڑا عالم. اور عالم کیسے؟ ذرا پڑھ کے دیکھو ان کی تعریف، ان کی ذرا تعریف پڑھ کے دیکھو، آپ ان کے ٹائٹل دیکھو تو آپ حیران ہو جاؤ گے، یار ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا یہ حال ہوتا تھا وہاں پر. اتنے بڑے بڑے خطابات کے علماء ہوتے ہوئے بھی ہمارا یہ حال. شیخ العرب والعجم، ذرا اندازہ کرو، وہ شیخ العرب والعجم انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. شیخ الحدیث اکبر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اکابرین دیوبند اور اکابرین بریلی، اکابرین وہ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اسکول، اور پھر ہماری پستی کا یہ عالم. اینڈ امیجن کمٹمنٹ اور ایڈیالوجی کیا ہوتی ہے، یہ اندازہ کرو. کہ سر سید کہتا ہے کہ برٹش مسلمانوں کو حقیر سمجھ اور حریف سمجھتے تھے، جان بوجھ کر ان کے معزز لوگوں کا لباس اپنے بیررز کو پہنواتے تھے. آپ نے دیکھا کلا چڑھا ہوا اوپر، بڑے خوبصورت شیروانی. یہ تو مسلم پرنسز کے ڈریس تھے، یہ تو مغل پرنسز کے ڈریس تھے. جسٹ ٹو شو اور دباؤ پانے کے لیے، سائیکولوجیکل دباؤ ڈالنے کے لیے کہ تمہارے بڑے بھی حقیر تھے، تم بھی حقیر تھے. مسلم واز ویری ٹینس، مسلمان بہت ٹینس. نوکریاں نہیں تھیں. آج بھی دلی میں سارا پست کام جو ہے مسلمانوں کے حوالے ہے، کوئی بیٹر سروس ان کے پاس نہیں ہے. تمام چھوٹے کام، سائیکلوں کو پنکچر لگانا، جوتے پالش کرنے، تمام لوور جاب ان کے سپرد ہیں. کوئی معزز کام والا مسلمان کم ہی نظر آتا. اور پھر اور بڑی صورت حالت کو مکسنگ آف کلچر. مسلمانوں میں آرزو تھی یار کسی کھلی زمین پہ نماز پڑھ لیں، انڈیا میں نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنے علیحدہ تشخص کا اظہار کر سکتے، ایکسیپٹ فار 1919 میں ڈائرکی کے ایکٹ میں مسلمان قوم کا تشخص باقیوں سے علیحدہ ہوا.
اور ایکٹ آف 1919 کے ذریعے دو کام ہوئے اس وقت دنیا میں. جب شیطان 1919 میں بلفور ڈیکلریشن کے ذریعے اسرائیل قوم کو زندہ کر رہا تھا, پروردگار عالم انڈیا میں 1919 کے ذریعے مسلمان قوم کو زندہ کر رہا تھا. دونوں ایک دوسرے کے حریف تو ہوں گے ہی نا آخر میں جا کے. یہ تو ہونا ہی ہونا کہ آخری جو میدان ہے وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان پائے. خادم حضرات, اس عالم میں کس چیز نے بڑا مسلمانوں کو ہیلپ کیا تھا؟ آرگنائزیشن؟ نو. 10,000 تو لیڈر تھے اس وقت. اچانک عجیب و غریب افلاق سے ایک نعرہ اترا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. واٹ اے اسٹرینج تھنگ کہ جو امت اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی, جو لیڈروں پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی, ابو الکلام منہ اٹھائے ادھر پھر رہا تھا. قائد اعظم دل برداشتہ ہو کے لندن جا بیٹھے تھے, اور انڈیا میں کوئی ریلیجیس لیڈر اس قابل نہیں تھا کہ ریپریزنٹیشن آف مسلم کرے. کیوں؟ کون کہہ رہا تھا؟ حسین احمد مدنی کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں, دین سے نہیں. وہ بیچارہ ایک وہ مرا مرایا ہمارے جیسا استاد تھا علامہ اقبال, سڑ کے خاک ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وطن سے کہاں بنتی ہیں ملتیں؟ ملتیں تو محمد رسول اللہ سے بنتی ہیں, اللہ سے بنتی ہیں. سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است, چه بے خبر ز مقام محمد عربی است. کہ یہ کیا کیا اس نے؟ اتنے بڑے دینی مکتب کا سربراہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں. چه بے خبر ز مقام محمد عربی است. یار اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم اور دین کا, اور اوپر چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ملتیں وطن سے بنتی ہیں. نہیں, وطن سے نہیں بنتی. ملتیں ایڈیالوجی سے بنتی ہیں, اور ایڈیالوجی ہے آپ کے صدیوں آزمائے ہوئے بوجھ سے بنے تصور. پتہ ہے آپ کو ایک بات کا, کہ دماغ سوچتا نہیں ہے, کوئی دماغ نہیں سوچتا. 1 بلین سیل ادھر پڑے ہوئے ہیں دماغ میں, مگر یہ سوچتے نہیں ہیں. What do they do? انسان بے تحاشا مر رہا تھا, اس لیے کہ 1 بلین سیل فنکشنل نہیں تھے. پہلا تھاٹ اس وقت پیدا ہوا جب ان کو باہر سے کوئی چیلنج ملا. جب باہر سے کوئی چیلنج ملا اور اس فنکشن نے 2 حصے لیے, پرسیپشن تھے اور پھر ایموٹیو سیلز کو حکم دیا کہ اس کا جواب دے. دا فرسٹ ایور رسپانس ٹو اے چیلنج, خارجی زندگی میں چیلنج کا پہلا جب رسپانس ہے تو اس کو ہم تھاٹ کہتے ہیں, اور جس نے سوچا اس کو ہومو سیپین کہتے ہیں, سوچنے والا انسان. اس کے علاوہ دماغ میں کوئی صلاحیت نہیں آج خود سوچنے کی. کیا سچا ہے پروردگار عالم کہ یہ مشینری جو لگی ہوئی ہے, یہ مشینری اس لیے نہیں لگی ہوئی کہ آپ اپنی طور پہ, آپ نے کبھی سوچا, آپ ایسی بات سے کہتے ہو یا اللہ میں نے کب یہ سوچنا چاہا تھا, how am I thinking such stupid things? میں یہ کہاں سے تصورات لے آیا ہوں؟ آپ سوچتے ہو خود کہ جو میرے کبھی خیال میں بات نہیں آ سکتی تو میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ میری ہوتی نہیں ہے. کیوں؟ خدا نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, ہم نے نفس انسان کو درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے ہی الہام کیے فسق و فجور, ہم نے ہی الہام کیے تقوی کے خیالات. تو آپ کے پلے کیا رہ گیا سوچنے کے لیے؟ اگر خیر و شر دونوں اللہ کا الہام ہے, تمام سچویشنز اللہ کی گرانٹڈ ہیں, تمام مومنٹس اللہ کے قابو میں ہوں, تو آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ دیٹس دا مین کوشچن. جب بھی کوئی خدا کو جائے گا اس کا سوال یہ ہوگا میرے پلے کیا ہے؟ اے اللہ اگر سب کچھ تیرا ہے, ما من دابۃ فی الارض الا اللہ الا علی اللہ رزقها,
ایسا زمین پہ کون سا ذی حیات ہے جس کا رزق ہمارے پاس نہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے وہ درست کہتا ہے. کیوں؟ 1.3 مخلوقات ہیں زمین پر. 1.3 میں آپ بتائیں بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان کون کلیم کرتا ہے کہ رزق میں کماتا ہوں، رزق میں کھاتا ہوں؟ کون کلیم کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا آدمی کے سوا. What do you think scientifically speaking کیا 13 لاکھ میں سے ایک بندے کی شہادت معتبر ہوگی؟ تو اس کو پوچھو باقی جو 13 لاکھ ہیں ان کو تو کھلاتا پلاتا ہے یا وہ کھلاتا پلاتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، خالی یہ نہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کس نے کہاں کہاں جانا ہے، کس نے کہاں کہاں اترنا ہے، کس نے کہاں کہاں رکنا ہے، کس نے کہاں زندہ رہنا ہے. باقی آپ کے پہلے کیا رہے گا؟ Whole life has been created as a protocol of human beings. کس لیے؟ وہ ایک دفعہ امریکہ میں نا وہ انہوں نے ایک لشکر بھیجا الجیریا میں. وہ لشکر بھیجا تو کسی نے ڈک چینی کو سوال کیا Are you aware of the necessities which your army may face in a very strange land like Algeria? تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ اگر یہ سوئی بھی چاہیں گے تو ہم نے ان کے سامان میں رکھ دیا. ایک زمین کا پلانر جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ایک نئی بستی کو جو نئے لوگ بھیجے ہیں ان کا اتنا اچھا بندوبست کیا ہے کہ ایک سوئی بھی ڈھونڈیں گے تو اسے ساز و سامان. تو جو کائنات کا سب سے بڑا پلانر ہے جب وہ زمین پہ ایک نئی مخلوق بسانے لگتا ہے تو آپ کا خیال کیا ہے مقدر کیا چیز ہے؟ وہ تمام ارینجمنٹس جو آپ کی آسانی کے لیے اس نے زمین پہ جمع کیے. دیکھیے انسان کو کاشتکاری ساتھ تو نہیں لے کے آیا، انسان کو بوٹنگ ساتھ تو نہیں لے کے آیا، اسلام لوگ کو کنڈیاں اور جال تو نہیں ساتھ لے کے آئے. ان کو کیا پتا تھا آدم کو اترتے ہوئے اب نسل آدم کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ اس پہ وہ قسم کھاتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. آج بھی آپ کتاب ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے، سب سے پرانا پھل جو دنیا پہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ انجیر ہے. سب سے پرانا تیل جو ایگزسٹ کرتا ہے باڈی آئل وہ زیتون ہے. اور دونوں کتنے محفوظ ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ان کا قصیدہ پڑھے جا رہا ہے زیتون میں یہ نہیں ہونے دیتا، زیتون وہ نہیں ہوتا. تو پروردگار عالم کے یہ بندوبست دیکھیے. مگر بھیجا کیوں؟ کس سوچ کے لیے بھیجا؟ کس خیال کے لیے بھیجا؟ پچھلے دن ایک ایسا اتفاق ہوا کہ یورپ نے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی اپنے وہ روبوٹس کا، روبوٹک کریشن میں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی 2-4 ہفتے کے بعد اچانک وہ گھبرا گئے سارے سائنٹسٹ کہ کر کیا رہے ہیں. ایکچولی واٹ دے ڈیڈ واز کہ انہوں نے انسان سے ایک خفیہ کوڈ دریافت کر لی. جن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملی نا، آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے پہلے انہوں نے چھپا کے آپس میں گفتگو کرنے کے لیے کوڈ بنا. کتنا ڈرا ہوگا آدمی، وہ سارے میٹرکس کے وہ سارے خوف سامنے آ گئے ہوں گے. کمپیوٹر ورسز ہیومن بینگ کے سارے تھیسس ان کے سامنے آ گئے ہوں گے. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ان پہ موت وارد کر دی، مار دیا ان کو، بجلی منقطع کر دی. دے آل ڈائیڈ. ہماری بھی تو روح منقطع ہو جائے. پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے کے ڈرا نہیں، اس کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں تھا. It's too big. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں نے تمہیں اس مقام سے اٹھایا کہ تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج.
پہلے تمہیں سنگل سیل سے اٹھایا، پھر ڈبل کر دیا، پھر تمہیں بال بچے دیے، زوجین دیے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر میں نے تمہیں سماعت دی. پھر آخر میں اس نے کہا یہ سب کچھ جب تمہارا سراپا دے بیٹھا تو تمہیں میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور پرپز بتا دیا، چاہے تم کامیاب ہو نہ ہو، whether you succeed or not، ہم نے آپ کو عقل دے دی. اور بڑے عظیم ترین استاد کی طرح جو کائنات بالا میں، اقبال نے بڑا خوبصورت مثال سنا ہے، عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پاکی بڑھ کر ساغر جم سے. تو اس عالم کل کے شہنشاہ نے آخر میں آپ سے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، تمہیں عقل دے دی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کر دو. خادم حضرات، یہ عجیب و غریب سے ہی خدا کو لگتا ہے. چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو انکار. وہ جی اللہ میاں بہت ساری باتیں سنیں، آپ رزق بن سکیں. نہیں، میری جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہر قسم کی بلانگنگ سے آزاد ہے. الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کیوں یہ پہلے آیا ہے؟ کہ اس صفت کے تحت اس نے مخلوق پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی. سب کو رزق دوں گا، چاہے میرا مخالف ہے، چاہے ظالم ہے، چاہے وہ کتنا ہی میرا انکار کر رہا ہے، چاہے کتنا ہی لوگوں کو گمراہ کر، وہ شیاطین کو رزق دیتا ہے. تو نے کہا نہیں، میری سب سے بڑی اور ہماگیر صنعت جو ہے وہ ربوبیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. ربوبیت واحد خدا کی وہ صفت ہے جس میں کسی قسم کا بین اور بیریئر نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے قرآن حکیم میں؟ کہتا ہے اگر میرے بس میں ہو تو میں اہل کفر کے در و دیوار چاندی اور سونے کے کر دوں. انہوں نے مجھ سے اور کچھ لینا ہی نہیں، یہی لینا ہے، دنیا لینی ہے. تو خداوند کریم اس معاملے میں، رزق کے معاملے میں کسی قسم کی انتقامی شے کا سزاوار نہیں. دوسرا اس نے ایک عجیب سا کام کیا. اس کو پتا تھا کہ بندے اگر سب سے بڑا مجھ سے گلا کریں گے، کہیں گے ہم کو مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں گے مرا را کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے ماں نہ جنتی، میں اس مصیبت میں نہ پڑتا، میں حساب و کتاب سے نہ گزرتا، یہ تو زیادتی ہوگی میرے ساتھ. تو خدا نے اس کے بدلے آپ کو پتا کیا انعام دیا؟ اپنی عزت کی قسم کھائی اور کہا کہ میں وَكَاتَبَ، عجیب بات ہے کہ لکھ کے دیا، قرآن میں لکھ کے دیا، وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمت، میں ہر حال میں اپنی مخلوق پہ رحم کروں گا. ہمارے جو سینوں میں اتری ہوئی کمٹمنٹس ہیں اللہ کے بارے میں بھی ہماری الٹریسی. اب جب مذہب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ٹھیکیداریاں بھی جگہ جگہ پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے اب یورپ میں کلیسا نے نا 2 سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے تھے، 5 پاؤنڈ کا، 10 پاؤنڈ کا. اگر جنت بالا لینی ہو تو 10 پاؤنڈ اور جنت زیری کے 5 پاؤنڈ. ہمارا بھی یہی حال. ہمارے اسکول آف تھاٹس نے اپنی جنتیں وقف کرائی ہوئی ہیں. جیسے جنت میں مختلف پورشن کے، یہ ایریا میرا، یہ ایریا میرا ہے، جو میرے ایریا میں آنے چاہے گا وہ کو 500 پاؤنڈ دے گا یا اس طرح دے. ہم لوگوں نے مذہب کو، خدا کے تصور کو، اپنی سپریم موسٹ ایڈیالوجی کو دیواروں میں بند کر رکھا تھا. خادم حضرات آپ کو بتاؤں، ادھر حسن ابدال میں آئی واز جسٹ ینگ مین، بہت چھوٹا تھا. تو یہاں ایک دیوار لگی ہوئی ہے حسن ابدال، چھوٹی سی دیوار ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ مدتیں بیت گئی. اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ عالم پناہ ذل الہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے حکم سے یہاں
ایک کنیز دل آرام زندہ چنوائی گئی. اب اس دیوار کو میں دیکھتا تو میں تو مبہوت رہ جاتا تھا. مجھے لگتا تھا اندر وہ چیخ چکار کر رہی ہے. کبھی ادھر دیوار پہ کان رکھنا. آئی واز سو ینگ اینڈ ویری سینسٹیو ینگ. کبھی اوپر سے چڑھ کے دیکھنا کوئی سوراخ ہوا کا موجود ہے کہ نہیں. اٹس وٹ لانگ بفور. تو مجھے ہمیشہ نہ اس اذیت کا احساس رہا کہ جو اس بیچاری کنیز نے سہا ہوگا ایک جابر بادشاہ کے حکم سے. Today I have the same feeling about religion, you know, to be very frank. آج وہی احساس میرا مذہب کے بارے میں اٹھتا ہے. اسکولوں کی چار دیواریوں میں سسکتا ہوا, دم توڑتا ہوا, یہ اللہ کا مذہب, یہ میرے رسول کی شناخت, یہ اس طرح دم توڑا. بھائی بات سنیں آپ چھوٹی سی, ایک دنیا کے چھوٹے سے فینومینا کے لیے, چھوٹے سے فینومینا, ایک لمحاتی اسٹڈی کے لیے آپ کے 30-25 برس گزر جاتے ہیں. What do you gain out of it? ڈاکٹر دیوو کا قول ہے کہ دماغ نے آج تک خارجی محرکات اور سٹیمولس کی حقیقت کبھی نہیں سمجھی. He is a Nobel Prize winner on the nature of the working of brain. وہ کہتا ہے کہ آج تک انسان نے کسی خارجی محرک کی نوعیت نہیں سمجھی. وہ یہ کہتا ہے کہ آفٹر ملینز آف ہٹ اینڈ ٹرائل وی کین اونلی گیس دا تھنگ شوڈ بی لائک دس اور ناٹ. آپ کو پتا ہے دماغ کا کیا حال ہے؟ دماغ کا یہ حال ہے کہ ایک بہت پہلے لارڈ برٹرینڈ رسل نے یہ کہا تھا, جو 21ویں صدی کا فلاسفر سمجھا جاتا ہے, کہ وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس, وی اونلی نو دی ریلیشن شپ آف تھنگس. جو اصلی سائنسدان ہے, رسل سائنسدان نہیں تھا, وہ کہتا ہے کہ وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف ریلیشن شپس. درخت کیوں پیدا کیا ہوا مجھے نہیں پتا, ایگزیکٹلی نہیں پتا. میں اگر ملینیمز کے ہٹ اور ٹرائل سے میرا برین یہ اندازہ لگاتا کہ یہ چیز اس لیے ہے, آگ اس لیے ہے, مگر تمام خارجی محرکات جو ہیں وہ برین کے علم میں نہیں ہیں کہ وہ ہیں کیا, کیوں ہیں, آسمان کیوں ٹانکا گیا, ستاروں کی بارات سے کیوں سجایا گیا, چاند کیوں لٹکایا گیا. وی آر سمپلی گیسنگ اباؤٹ دیم. یہ میرا قول نہیں ہے, میرا قول تو قرآن سے ہے کہ وہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ نہ تم سوچتے ہو, تم صرف چنتے ہو, تم صرف چنتے ہو. خیال خیر و شر تمہیں الہام کیے جاتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. It's very difficult. اسی لیے وطنیت کے احساس سے آگے ہمیں تھوڑا سا آگے مسلمان کو تھوڑا سا آگے جانا پڑتا ہے. ہم نے دعائیں کی سب کانٹیننٹ میں, ہم روئے, ہم نے دامن پھیلا کے عرض کی, اے رب کریم ہم تجھے ماننے والے ہیں, ہم پاکستان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں اتنی کھلی اجازت نہیں تھی, وہاں ماس بھائی لٹیرے بھی تھے, وہاں ایسی جگہ تھی مسلمان کتنی مرتبہ آگ سے گھر جلاتے. ہم نے بہت آرزو کی, ہم نے بہت آرزو. ہمارے پاس شو بوائے بڑے تھے, بڑے بڑے عالم شو بوائے تھے, وہ وطن سے مذہب کو بنانے والے بھی شو بوائے تھے, مگر ایک عجیب و غریب دبلا پتلا سکڑا سا مسلمان بھی تھا ہمارے پاس. He only believed in God. اس سارے مجمع کبائر میں ایک شخص ایسا تھا کہ he believed in God and he believed in Prophet. میں اپنے پاس سے نہیں کہتا کہ مجھے قائد اعظم یہ صبح و شام کی ہرکریزیاں, یہ تیری لٹی ہوئی راتیں, یہ تمہارے مصروف دن, آخر کیوں مر رہے ہو, کیوں مر رہے ہو, کیوں اتنی محنت کر رہے ہو اس ناشکر گزار قوم کے لیے, کیوں اتنی محنت.
پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ اونلی بیکاز آف ون تھنگ، وین آئی گو ٹو گاڈ ہی شوڈ ٹیل می ویل ڈن مسٹر جناح. دیکھا کمٹمنٹ کیا اس کی؟ دیکھا اپنے قائد اعظم کی کمٹمنٹ. جو شخص آج قائد اعظم کے بارے میں ایک لفظ بھی ناقص کہے وہ ہماری ایڈیالوجی کے خلاف ہے. ہم نے اس شخص کو لیڈر چن کے کہ جو خدا کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ when I go to God I only wish that my God should tell me well done Mr. Jinnah. کہے انگریزی میں ویسے ہے نا، یہی اس کی زبان تھی. تو ہر وہ بڑا خوبصورت ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بر پوش. اے مسلمان تو جو چاہے اپنا لباس بدل رہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بر پوش، من انداز قدا ترا می شناسم. میں تجھے تیرے قد سے پہچان لوں. تیرا قد اللہ سے ملتا ہے جا کے. ہماری سینٹر آف ایڈیالوجی یہ ہے. پھر خدا نے ملک دے دیا. آگ اور سمندر سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنی دہلیز عبور کی. ہم نے بربادیوں کو دیکھا، ہم نے قیامتیں اٹھائیں، ہمارے خاندان منقطع ہوئے، بچے چاڑے گئے کرپانوں اور سولیوں پر. ہم نکل آئے بچ گئے. ہم اس بہت بڑے ٹریجک سما کو بھول بھی گئے. مگر آج بھی ہمیں یہ یاد رکھنا تو ہے نا کہ ہم اس ملک کو ہم نے اپنے مفادات کے لیے نہیں، اپنے ایڈیالوجی کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں لا الہ الا اللہ آزادی کے ساتھ کہہ سکیں. ہم اس زمین کے ہر کونے پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ سکیں. ہم یہاں سے گزرتے ہوئے ہر راہ رو کو کھانا کھلا سکیں. ہمیں یاد رکھنا اس حدیث رسول کو. کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم کتنے بڑے جھوٹ کے آدمی ہیں. ایک مقام پر ہمارا جھوٹ چل رہا ہے. Have we avoided our ideology at all؟ کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے ملک کیوں لیا؟ ہم نے زندگیاں کیوں مانگی؟ ہم مرے کس کے لیے؟ یہ سب بھول گئے ہیں. ہم یہ فارگیٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان از اے پارٹ آف ریلیجن. اٹس ناٹ اے کنٹری. ہم کسی ملک کا دفاع کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، مگر پاکستان از اے پارٹ آف گاڈ، اٹس اے پارٹ آف پروفٹ، از اے پارٹ آف آور ریلیجن. ہماری دعاؤں کے، ہماری آہوں اور سسکیوں کے جواب میں پروردگار عالم نے یہ زمین ہمیں تحفتاً عطا کر. ایسے ہی تحفہ دیا جیسے نماز میں قصر کا تحفہ دیا، ایسے ہی تحفہ دیا جیسے رمضان میں سفر اور عذر کا تحفہ دیا. ایسے ہی خداوند کریم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان تحفے میں دیا. جب سے تحفہ دیا ہے نا تب سے شیطان کو پتہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے. سو دیز آلویز، ساری دنیا کے شیطانوں نے ادھر اجتماع کر لیا، ساری دنیا کے شیطان. ادھر بیلفور ڈیکلیریشن کا اسرائیل قائم ہو گیا، ادھر اس کو بھی پتا تھا کہ یہ ملک جو بن رہا ہے نا اس نے زمانے آخر میں کیا کرنا ہے. آپ کو پتا ہے زمانے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یہ بھی حدیث رسول ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہند کے مسلمان ایک آخری مارک میں پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. یہ اعزاز پاکستان کے مسلمانوں کا کہ پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے رؤسا اور امراء کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. مریم میں آپ کے سوا کوئی نہیں لڑے گا، چاہے آپ لڑنا چاہو نہ چاہو.
ابن مریم کے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا آپ کے سوا، اور جو لڑیں گے وہ شکست کھائیں گے، پہلے ایک بڑا اجتماع شکست کھائے گا، مگر فتح مقدر ہے جس کے ماتھے پہ لکھی گئی، فتح اس کے نصیب میں ہے جو خدا کی رضا سے آگے بڑھے گا۔ مہدی کیا شے ہے یار؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، مہدی کچھ بھی نہیں ہے، مہدی وہ ایک شخص ہے جس کو خدا سپورٹ دے رہا ہے، بس۔ آپ اس کو اتنے بڑے بڑے کیوں ساتھ القابات اٹیچ کر دیتی؟ آپ اس کے ساتھ کیوں اتنے ناز نخرے؟ آپ کو سوچنا چاہیے۔ موسیٰ ایک شخص تھا، جا کے قوم عالین سے جنگ کر، کہتے میں تو نہیں جاتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، کہتے تو ساتھ ہے، پھر جا۔ یہ جو تصورات ہیں ہمارے ریلیجس، ان کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیا کریں، اتنا رنگ نہ لگایا کریں۔ کوئی شخص جو خدا کے حکم سے آگے بڑھے گا اور خدا کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوگی، وہ مسلمان ہو، مومن ہو، وہ مہدی ہو، وہی اول وہی آخر، وہی مہدی آخر زمان ہے۔ آپ اس مسئلے پہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے کسی پر نہیں۔ ہاں آپ جب مغلق کرتے ہو نا کسی مسئلے کو، اس کے پیچھے یہ داستان وہ داستان، دس ناٹ اے میریکل۔ When God is with me, why should I be miraculous؟ مجھے آپ وجہ سمجھا، بھائی میرے ساتھ اللہ چل رہا اور میں پھر کس میریکل کی توقع میں جا سکتا ہوں؟ اگر آپ کے آگے آگے خدا کہتا ہے جو میرے لیے لڑنے نکلتے ہیں میں ان کے ہراول دستے میں ہوتا ہوں، کاہے کی شکست، کاہے کی اعصاب شکنی، کاہے کی شک و شبہات، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان فیکٹ the most important thing is کہ ہم اپنی اوریجنل ایڈیالوجی کو پلٹیں، ہم اس سمپلیفیکیشن کو جائیں جو کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہم سے چھن چکی ہے، ہمیں واپس پھر جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خادم حضرات، اس the last thing، میرے خیال ہے مجھے ٹائم کا احساس نہیں رہتا بولتے بولتے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، حضرت ابوذر ساتھ تھے، بہت سارے صحابے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، ایک دفعہ۔ تو کسی نے کہا بڑا آپ کو مولوی صاحبان مل جائیں گے جو اس رعایت پہ بڑے تل ملائیں گے کہ ہم ڈانگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مذہب سکھانے کے لیے، دیکھو کتنی آسان حدیث نکل آئی ہے ان کے لیے، بڑی زبردست ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ خاتون حضرات، ہم نے دین کی بات اپنے پلے سے نہیں ڈالنی ہوتی، ہم نے لکھ کے گھڑ کے حدیث آپ کے حوالے نہیں کرنی ہوتی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بخاری نے، مسلم نے اس کو متواتر کہا، مشہور کہا، حسن کہا، صحیح کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ صحیح حدیث میں کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، اس پہ ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام ہو گئی۔ مگر یہ ایک مرتبہ دل سے کہنا بڑا مشکل ہے، دل سے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ نے عقل کے کچھ اصول دیے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس میں آپ ایک اصول پکڑ لو تو آپ زندگی میں کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔
اگر تم یہاں صرف یہ فیصلہ کر لو نا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اللہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اے لوگوں یہ ہے کہ ہم سے کوئی بڑا ہے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ کا اٹھ گیا، تھا تو بڑا اطمینان تھا تو بڑا اطمینان تھا، ماں تھی، باپ تھی، کوئی دعائیں کرنے والا موجود تھا. تو خدا کیا کہتا ہے کہ جب بھی مجھے یاد کرو نا ایسے نہ کرو، ڈر کے نہ کرو، ایک پوری محبت کی کمٹمنٹ چاہیے مجھے. یہ کیا تم ڈر ڈر کے اللہ اللہ مار دو؟ تم اللہ کا خوف سہ سکتے ہو جو اس سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے خوف کا پتہ تو قوم عاد و سمود کو ہوگا نا، ہمیں کیا؟ ہم جب پہلا لا الہ الا اللہ تو ہم خوف کے مارے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم امید والے مسلمان ہیں. تو قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، ایک کام ضرور کر لینا جب کام کاج پورے کر بیٹھو نا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو، پیار سے کرو، ان سے کرو، عشق سے کرو، محبت سے کرو. او اشد ذکر، ہاں تھوڑا زیادہ کرنا کہ ماں باپ تو میں نے دیے نا، تھوڑا زیادہ کرنا تاکہ مجھے یہ فیلنگ ہو کہ میرا بندہ، میرا مسلمان، یہ پاکستان کا مسلمان جو ہے ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار رکھتا ہے. پتہ نہیں آپ کہتے ہو خدا کو کوئی چیز طلب نہیں ہوتی، مگر میں تو یہاں دیکھتا ہوں کہ خدا کو انسانی محبت کی بڑی تلاش ہے. He wants to love his people. He needs to be loved. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ، اٹھتے بیٹھتے کھڑے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرو. اور پھر اس نے ایک اور چیز کی تعریف کی، جو شخص بھی مذہب کو کم علمی کا باعث سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے. آپ کا مذہب جو ہے یہ علم پہ کھڑا ہے، آغاز بھی علم سے ہے اس کا. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے شروع ہوتا ہے اور انتہائی علم پہ جا کے ختم ہوتا ہے. جب اس کا انتہائی علم اس کی کیا بنتی ہے؟ خدا کہتے ہیں لیہلک من ہلاک عن بینۃ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. اندھا دھند فیتھ نہیں چاہیے، پلیز غور کرنا خدا کی بات پہ. There is no blind faith with God, no blind faith. لیہلک من ہلاک عن بینۃ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. اِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، آپ کا اللہ سننے والا اور علم والا. آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا سے جو کمٹمنٹ لوگ کر کے گئے ہیں وہ اتنے سادہ اور بیوقوف ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا کو ماننے کے لیے بے عقل ہونا ضروری ہے؟ نہیں، خدا کو ماننے کے لیے ٹاپ انٹلیکچولیزم ضروری ہے. ادھوری تلاش سے خدا نہیں ملتا، ادھوری عقل سے خدا کی دلیل مرتب نہیں ہوتی. کسی نے برٹرینڈ رسل نے بہت پہلے ایک لکھا کہ since I have not been able to find a coordinative argument، یہ 1945 میں لکھا، since I have not been able to find a coordinative argument about God، یہ اس نے لکھا. So I would say I'm agnostic, but when I will go to the people, I'll tell them I'm an atheist. اتنا بڑا سائنسدان، اتنی احمقانہ اسٹیٹمنٹ، ذرا غور کرو. ختم ہو گیا. کتنا بڑا سائنسدان اور کتنی چھوٹی اسٹیٹ. کہتا کیا ہے کہ اب بھی میں چونکہ خدا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا، اس لیے میں ایگنوسٹک ہوں. مگر جب لوگوں کے پاس میں جاؤں گا نا تو میں کہوں گا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. یہ جس کو آپ دنیا کا بہت بڑا فلسفی سمجھیں، یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. بھلا اس سے پوچھو تیری عمر تمام ہو گئی، تیری تلاش ختم ہو گئی کہ تو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. تجھے 1945 میں یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟
یا تو مر رہا ہوتا تو کہتا ساری زندگی میں نے تلاش کیا خدا نہیں پایا. اس کو کسی نے ایک لیٹر لکھا, اس میں لیٹر لکھا کہ you are against all gospels but have you read the Quran? تو اس نے آگے سے جواب لکھا why should I, all gospel truth is alike. یہ دوسری بےایمانی اس نے, بھلا قرآن کا اور بائبل کا ایک جیسا کیا, کوئی شاید ان کی کامن نہیں ہے. وہ ایک تیسری چوتھی جگہ کلیکٹڈ ایسٹیمیٹ ہے, اور قرآن ایک براہ راست خدا کا کلام ہے. ان میں کسی کے, وہ ہمارے حدیث کے معیار سے بھی جو ان کے گاسپلز ہیں وہ کم لیول کی تصدیق رکھتے ہیں. اب ایک نئے, آپ کو پتہ ہے نئے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے تھیسس لکھنا ہو, آپ کو لکھنا ہو, کسی سچویشنز میں لکھنا ہو, میں سب سے پہلے اس کی منسلک کتاب دیکھوں گا. اگر مجھے خدا پہ تھیسس لکھنا ہو سب سے پہلے میں قرآن دیکھوں گا, چاہے میں کسی بھی مذہب کا اسٹوڈنٹ ہوں یا نہ ہوں. اب یہ دیکھیے کیسی عجیب سی بات ہے کہ تو خدا کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, تو قرآن نہیں پڑھا ہوا. وائی شوڈ آئی, اسے کہتے ہیں. اب اس کو طرف دیکھ لے, وہ دوسرا جو عالم دہر زمانہ میں نیا گزرا ہے, کیا کہتے وہ ڈنکی کے ڈنکن شاید, تو وہ کیا اس سے وہ پوچھا گیا کہ میاں تو بہت بڑا دعوے دار ہے ایتھیزم کا, قرآن پڑھا, کہتا ٹائم نہیں ملا, ٹائم نہیں پڑھا. ہاؤ از اٹ دیٹ پیپل آر ایتھیسٹ, آئی ڈونٹ نو. میں نے آج تک کسی کو ایتھیسٹک فلاسفی کو کسی سرچ میں مبتلا نہیں دیکھا. دے میک نو ریسرچز, یہ صرف باتوں باتوں میں اقرار و انکار کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, یہ کہتا ہے کہ ہمارے خارجی مظاہر میں ہم کسی چیز کی حقیقت نہیں جانتے, مگر برین کے اندر کے ایفیکٹس جو ہیں کوئی خیال پیش نہیں کر رہے. اگر خارجی مظاہر نہ کریٹ ہوتے تو آپ ڈم اور ڈل جانور سے بھی بدتر گئے گزرے ہوتے. مگر یہ خارجی مظاہر کا خالق کون ہے؟ ایٹ لیسٹ یو ڈونٹ کلیم. انسان نہیں کلیم کرتا کہ میں ہوں, کوئی بھی نہیں کلیم کرتا کہ میں ہوں. ایک ہی کلیمنٹ ہے, زمین کا, آسمانوں کا, شجر و حجر کا, آب حیات کا, ساری چیزوں کا ایک ہی کلیمنٹ ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس کو ریجیکٹ کر لو, آپ ساری چیزوں سے آزاد ہو جاؤ گے. مسلمان اس ایڈیالوجی پہ قائم ہے, مسلمان وحدانیت پہ قائم ہے. کسی نے بڑی خوبصورتی سے لکھا کہ ان اسلام, دس مائی لاسٹ سینٹنس لکھے تھے, in Islam there is such geometrical precision about the oneness of God that no mythology is possible. یہ وہ مذہب ہے جس میں کسی جن بوت کو کوئی دخل نہیں. یہ وہ مذہب ہے جس کو کسی تعویذ داغے سے کوئی نسبت نہیں. یہ وہ مذہب ہے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تمام خیر تجھی سے ایشو ہوتی ہے, تمام شر تجھی سے ایشو ہوتا ہے, تو بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے. اور یہ وہ ایڈیالوجی ہے جس پہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول وما علینا الا البلاغ. Thank you very much for being very patiently listening to me. Thank you.